سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق سلیم لاہور کا ایک معمولی سا الیکٹریشین تھا۔ یہ 1983-84 میں لاہور کی ایک کاٹن مل میں چھوٹا سا ملازم تھا۔ یہ مل میں سوئچ لگاتا تھا، فیوز لگاتا، کسی جگہ کوئی تار تبدیل کرنی ہوتی تو یہ تبدیل کر دیتا، اگر کوئی ساکٹ خراب ہو جاتی تو اس کی جگہ نئی ساکٹ لگا دیتا۔ یہ مل کا ایک چھوٹا سا ملازم تھا جس کو فور مین سے اوپر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دور میں ایک نئی مشین آئی۔ یہ مشین رنگائی کے دوران کپڑے کی ہیٹ سیٹنگ کرتی تھی۔ اس مشین سے گزرنے کے بعد کپڑے کا رنگ نہیں اڑتا تھا۔ سلیم جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس فیکٹری کے مالک نے کوریا سے نئی مشین منگوائی۔ یہ مشین اس دور میں 1 کروڑ روپے میں آئی۔ یہ پاکستان میں اس نوعیت کی پہلی مشین تھی۔ فیکٹری کے مالک کو مشین لگانے اور چلانے کے لیے کوریا سے انجینئر بلانا پڑ گئے۔ یہ 20 لوگوں کی ٹیم تھی جس کی آمد و رفت، رہائش اور خوراک کے اخراجات فیکٹری مالک نے برداشت کیے۔ کوریا کے ان انجینئرز کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرے بک کیے گئے۔ ان کے لیے گاڑیوں، گائیڈز اور گارڈز کا بندوبست کیا گیا۔ ان کے لیے مشروبات اور خوراک کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ لوگ 2 ماہ تک پاکستان میں رہے۔ سلیم مقامی کارکنوں میں شامل تھا۔ کوریا کا چیف انجینئر سلیم کو جہاں تار لگانے کا کہتا یہ لگا دیتا، جس جگہ سوئچ لگانے، فیوز لگانے اور جس پرزے کو جتنی وولٹیج کا کرنٹ دینے کا حکم دیتا یہ اس کو اتنا کرنٹ دے دیتا۔ سلیم اس وقت ایک کمرے کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے اس دوران مختلف رنگ کے چاک خرید لیے۔ یہ سارا دن کوریا کے انجینئروں کو مشین فٹ کرتے دیکھتا۔ رات کو اپنے کمرے کی بڑی دیوار پر مختلف رنگوں کے چاک سے اس مشین کا ماڈل بناتا۔ یہ دیوار پر یہ نقش کر دیتا کہ یہ لوگ کس رنگ اور کس گیج کی تار کس مشین سے نکال کر کس مشین میں لا رہے ہیں، مشین کے بوائلرز کا سائز کیا ہے، کون سا پائپ کس جگہ فٹ کیا گیا ہے۔ یہ دن میں نقشہ بناتا اور اگلے دن مشین کا دوبارہ معائنہ کرتا۔ اسے اپنے نقشے میں جو کمی یا کوتاہی نظر آتی یہ گھر واپس جا کر اسے ٹھیک کر لیتا۔ 2 ماہ بعد جب مشین نے پروڈکشن شروع کی تو مشین کا پورا ڈایاگرام سلیم کے کمرے کی دیوار پر شفٹ ہو چکا تھا۔ نئی مشین کو لگانے کا سارا عمل سیکھ چکا تھا۔ کوریا کے انجینئر مشین لگا کر واپس چلے گئے۔ یہ مشین پاکستان کی کاٹن انڈسٹری میں انقلاب تھی۔ اس نے کپڑے کی پیداوار بڑھا دی، کوالٹی کو امپروو کیا۔ جب مالک نے مشین کی ترقی دیکھی تو اس نے دوسری مشین کا آرڈر دے دیا۔ سلیم کو اس آرڈر کا علم ہوا تو یہ فیکٹری کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے عرض کیا، حاجی صاحب آپ نے کوریا کے انجینئروں کو مشین لگانے کے کتنے پیسے دیے تھے؟ حاجی صاحب نے جمع تفریق کر کے اسے بتایا وہ انجینئر ہمیں 25 لاکھ روپے میں پڑے تھے۔ سلیم نے حاجی صاحب کو پیشکش کی، آپ مجھے صرف 5 لاکھ روپے دے دیں، میں آپ کو یہ مشین فٹ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لیے یہ ایک حیران کن آفر تھی کیونکہ یہ ایک جدید ترین ٹیکنالوجی تھی۔ پورے ملک میں اس کو سمجھنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ دوسرا، سلیم ایک ان پڑھ، عام اور سادہ سا الیکٹریشین تھا جس کا علم 3 تاروں کے بعد ختم ہو جاتا۔ حاجی صاحب نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، اگر تم نہ کر سکے تو سلیم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جواب دیا، آپ مجھے اس فیکٹری میں پھانسی دے دیجیے گا۔ حاجی صاحب نے سلیم کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ 20 لاکھ روپے کا فائدہ تھا۔ سلیم انہیں یہ 25 لاکھ کا کام 5 لاکھ روپے میں کر کے دے رہا تھا۔ دوسرا، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو فیکٹری کوریا کے انجینئروں کی محتاجی سے نکل جاتی۔ حاجی صاحب نے سلیم کی پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے کوریا سے مشین منگوائی، سلیم کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے دیوار پر بنائے ہوئے ڈایاگرام کے مطابق مشین جوڑ دی۔ اس مشین نے نہ صرف کام شروع کر دیا بلکہ یہ پہلی مشین کے مقابلے میں زیادہ پروڈکشن دینے لگی۔ یوں 3000 روپے ماہانہ کمانے والا معمولی سا الیکٹریشین 1 ماہ میں 5 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ یہ سلیم کی کامیابی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں نئی مشینیں سلیم نے لگائی۔ اس کا ایک پاؤں کراچی ہوتا، دوسرا لاہور، تیسرا فیصل آباد اور چوتھا پشاور۔ یہ ہر کاٹن مل کی ضرورت بن چکا تھا۔ اگر ایک ان پڑھ سلیم یہ کر سکتا ہے تو باقی نوجوان کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو ملک کی ایک تازہ مثال بیان کرتا ہوں۔
میں چند ماہ قبل کپڑے کی ایک دکان پر گیا، دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا میرا بیٹا پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا تھا۔ جلسے کے بعد اس نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ میں اب اس کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے پریشانی کے باوجود ہنس کر جواب دیا ویلا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کچھ تو کرتا ہوگا؟ وہ دوبارہ بولا میں نے اسے یونیورسٹی میں داخل کرایا مگر وہ تعلیم مکمل نہ کر سکا، میں اسے دکان پر لے کر آیا مگر یہ کام جس نے اسے بڑا کیا، وہ جو کام اس کا والد اور دادا پوری زندگی کرتا رہا، اس کام کو یہ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا یہ جلد ہی دکان سے فرار ہو گیا۔ یہ سارا دن سوشل میڈیا پر ہوتا اور پی ٹی آئی کا ہر جلسہ اٹینڈ کرتا، زمان پارک کے سامنے بھی بیٹھا رہتا۔ اس کی زندگی میں پولیس کی کمی تھی مگر اب وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس دوران اس کے دوسرے بیٹے نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کیا آپ بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا کیا آپ بھی خان کے جلسوں میں جاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا مجھے وقت ہی نہیں ملتا، میں سارا دن دکان پر رہتا ہوں، رات کو تھک ہار کر گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں سے ملتا ہوں، صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کر دکان پر آ جاتا ہوں، جلسوں کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ میں نے پوچھا کیا تمہیں اتوار کے دن بھی ٹائم نہیں ملتا؟ اس کا جواب تھا سر 6 دن بعد ایک دن چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسرے طرف نظر ہی نہیں جاتی، لہٰذا میں خان صاحب کا خاموش فین ہوں، الیکشن کا وقت آئے گا تو انہیں ووٹ دے دوں گا، خان صاحب نے اپنے وعدے پورے کیے تو ٹھیک، ورنہ اگلی بار انہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ اس کا والد ہماری گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے اپنے اس بیٹے کو کب کام سٹارٹ کروایا؟ وہ بولے میں نے میٹرک کے بعد اس سے پوچھا تھا بیٹا تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو یا کام؟ اس کا جواب تھا میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے دکان پر لے آیا، اس نے 2 سال میں کاروبار کا سارا بوجھ اٹھا لیا، یہ اب دکان بھی چلا رہا ہے اور پورا گھر بھی۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے عرض کیا حاجی صاحب معاملہ کلیئر ہے، آپ کا دوسرا بیٹا ویلا ہے، آپ نے اسے وقت پر کام پر نہیں لگایا، یہ اب گھر اور والدین کی ذمہ داری تک سے آزاد ہے اور یہ احتجاج نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ آپ یہ یاد رکھیں احتجاج صرف ویلے لوگ کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ آپ کے پہلے بیٹے جیسے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دائیں بائیں دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، یہ تیر کی طرح سیدھے دفتر یا دکان پر آتے ہیں، تھک ہار کر گھر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جلسوں جلوسوں دھرنوں اور احتجاج کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کی ہمدردی محض ہمدردی اور 5 سال بعد ووٹ تک محدود ہوتی ہے۔ آپ اب بھی اگر دوسرے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اسے مصروف کر دیں، یہ اس کے بعد زمان پارک جائے گا اور نہ پولیس کے ڈنڈے کھائے گا۔ حاجی صاحب نے میری بات غور سے سنی اور دیر تک